بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والتربية، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں: نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دین کو ہی مکمل فرما دیا اور اپنی تمام نعمتوں کو اللہ نے مکمل کر دیا. اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ تمام اچھے اخلاق کو پورا کر دیا جائے. تو جب رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اچھے اخلاق مکمل کر دیے گئے، دین مکمل ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ساری نعمتیں پوری فرما دی، تو کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی کہ کوئی نبی اور تشریف لے کر کے آئے. اس لیے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو قوم کو دوسرے نبی کی ضرورت پڑ جایا کرتی تھی، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل فرما دیا. لہذا اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہی. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس شعر کا مطلب یہ ہے، جو باغیچہ ہوتا ہے، باغیچے میں اگر کہیں کوئی جگہ ہو تو وہاں پہ گلاب وغیرہ سجایا جاتا ہے، اور اگر کوئی جگہ ہی باقی نہ رہ جائے تو پھر کہاں سجایا جائے گا. اعلیٰ فرماتے ہیں: نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، یعنی گلشن اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اب کوئی جگہ ہی باقی نہیں رکھی. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر کے آئے
تو نبوت کا جو باغ تھا، رسالت کا جو باغ تھا، وہ اتنا حسن والا ہو گیا کہ اب کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ نہ رکھی گل کے جوشے حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ جب جگہ ہی باقی نہیں ہے تو چٹکے گا کہاں؟ جگہ باقی ہو تو چٹکایا جائے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے تو جو رسالت کا، نبوت کا باغ تھا وہ اتنا حسن والا ہو گیا کہ اب کسی اور کی ضرورت ہی باقی نہ رہی ہو۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ سند ایمان کی ختم نبوت کی گواہی ہے، اسی بنیاد پر نارے جہنم سے رہائی ہے۔ تحفظ دین کا موقوف ہے ختم نبوت پر، یعنی دین ہمارا بچے گا تب جب اللہ کے رسول کو آخری نبی مانا جائے گا، اور اگر معاذ اللہ ان کو آخری نبی نہ مانا جائے تو ہمارا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو اللہ دوسرے نبی کو دوسرا دین دے کر کے بھیجتا۔ اگر یہ کہو یہ آخری نبی نہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ تو جب کسی اور نبی کے آنے کا تصور پیدا ہوگا تو کوئی یہ بھی پوچھے گا کیا وہ دین بھی لے کر کے آئے گا، اور جب یہ کہو گے نہیں دین نہیں لائے گا تو پھر آپ سے پوچھے گا پھر وہ نبی کیا کرنے آئے گا۔ تو یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں وہ دین لے کر کے آئے گا، اور جب یہ کہہ دو گے کہ وہ دین لے کر کے آئے گا تو تمہارے اپنے دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا اب تمہارے دین کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے؟ تو یہ دین بچے گا تب جب اللہ کے رسول کو آخری نبی مانا جائے گا۔ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ سارے مسئلے سے اہم ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ قرآن سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آخری نبی ہونا تسلیم نہ کیا جائے تو قرآن بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ کسی اور کتاب کا لوگ انتظار کریں گے، نبی آئے گا تو ہو سکتا ہے کتاب بھی لے کر کے آئے گا۔ نبی اگر تصور کیا جائے کہ اور کوئی نبی آ سکتا ہے تو یہ بھی تصور ہوگا، ہو سکتا ہے وہ دین بھی لے کر کے آئے گا۔ اگر کسی اور نبی کے آنے کا تصور کیا جائے تو یہ تصور بھی ذہن میں آئے گا، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور اللہ کی طرف سے پیغام بھی لے کر کے آئے۔ یہ سارے تصورات آئیں گے تو تمہارا اپنے قرآن کے بارے میں کیا خیال ہوگا، تمہارے اپنے دین کے بارے میں کیا تصور ہوگا۔ لہذا یہ جو دین محمدی ہے، یہ جو قرآن اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر اس دین پر، اس قرآن پر ہمیں مضبوط ایمان چاہیے کہ اس دین پر ایسا ایمان ہو کہ اب اس دین کے علاوہ کسی اور دین کا تصور پیدا نہ ہو۔ اگر اس قرآن پر ہمیں ایسا ایمان چاہیے کہ اب یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آنے والی، اگر ایسا تصور اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو واحد ایک عقیدہ اپنانا ہوگا اور وہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ ہو۔ رسول پاک علیہ السلام کو آخری نبی ماننا تو وہی کہتے ہیں تحفظ دین کا موقوف ہے ختم نبوت پر۔ دین محفوظ تب رہے گا جب تم اللہ کے نبی کو آخری نبی تسلیم کرو گے۔ تحفظ دین کا موقوف ہے ختم نبوت پر۔ یہ فرمان محمد ہے، یہ فرمان الہی ہے۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا، رسول پاک علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی پچھلے سال محرم میں ہماری گفتگو ہوئی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، اور میں نے اس کے اندر قرآن پاک کی بے شمار آیتیں، احادیث اور بزرگان دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فرامین پیش کیے تھے۔ آج آپ کے سامنے خاص طور سے ختم نبوت اور رسول پاک علیہ السلام کی عزت۔ اب آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ ختم نبوت یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کا آخری نبی ہونا اور رسول پاک علیہ السلام کی عزت، یہ دین کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی عزت نہ ہو، عزت نہ کی جائے، یا کوئی معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخی کرے تو آپ مجھے بتاؤ دین کا کوئی فائدہ ہو؟ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوا؟
روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ اگر اللہ کے محبوب کی ہی عزت نہ کی جائے، ان کی تعظیم نہ کی جائے تو کیا فائدہ؟ اللہ تو راضی نہیں ہوگا۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ قربانیاں، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب تو خالق کائنات کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی راضی زیادہ تب ہوتا ہے جب اس کے محبوب کو راضی کیا جائے، اس کے محبوب کو خوش کیا جائے۔ ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی جو خدمات ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے اہل سنت و جماعت کی پہچان، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ یہ جو فکر، جو سوچ کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتی تھی، جو عقیدہ کبھی عثمان غنی حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہوا کرتا تھا، جس عقیدے کا نور کبھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ملا کرتا تھا، عقیدہ ختم نبوت اور عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی اور خوشبو کبھی غوث و خواجہ کی بارگاہ سے اٹھتی تھی، اسی کستوری کا نام مسلک امام احمد رضا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی الگ سے مسلک نہیں ہے، یہ وہی فکر ہے، یہ وہی عقیدہ ہے اور یہ وہی نور ہے جو صفہ کی بارگاہ یعنی مدینہ شریف کے صفہ سے چلا ہے اور پھر بریلی کی دھرتی سے آج کے تمام عاشقان رسول کو یہ مل رہا ہے۔ یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ختم نبوت کے حوالے سے جو عظیم کارنامہ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت عظمت کے حوالے سے جو امام احمد رضا نے عظیم کارنامہ پیش کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 سے، فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 صفحہ 634 پر، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ آج ہمارے پاس وہ عقیدہ ہے جو اجمیر میں آرام فرما رہے غریب نواز کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس وہ عقیدہ ہے جو بغداد کی سرزمین سے دنیا بھر میں اپنے غلاموں کو فیض بانٹنے والے عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس وہ عقیدہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، اور ہمارے پاس الحمدللہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے۔ وہ ختم نبوت اور رسول پاک علیہ السلام کی عزت کا عقیدہ، ناموس رسالت پر پہرا دینا، یہ وہ عقیدہ ہے جو سارے اعمال سے بڑھ کر کے ہے۔ اگر کبھی کوئی معاذ اللہ رسول پاک علیہ السلام کی عزت عظمت پر حملہ کرے، نماز اس وقت بھی فرض ہے، لیکن اس وقت نماز کو چھوڑ کر کے پہلے ناموس رسالت پر پہرا دیا جائے گا۔ صلاۃ الخوف کس کو کہتے ہیں؟ صلاۃ الخوف صحابہ کرام جو ادا کیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز صحابہ جب حالت سفر میں ادا فرماتے تو کیا تھا؟ 1 رکعت میں جو صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے نماز ادا کرتے تھے، تو جیسے 20 صحابہ ہیں تو 10 صحابہ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، جب 1 رکعت ہو جائے گی تو وہ اٹھ جاتے تھے، یعنی 10 ادا کرتے تھے اور 10 کھڑے ہو کر کے حفاظت کیا کرتے تھے۔ ان کو جماعت کا شوق نہیں تھا صحابہ کرام کو، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کے دین کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی عزت کی خاطر وہ اپنی نماز اپنی جماعت کو بھی ترک کر دیا کرتے تھے، اور سب سے پہلے وہ اللہ اس کے رسول کی عزت پر پہرا دیا کرتے تھے۔ وہ تو ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ اگر رسول پاک علیہ السلام کی عزت باقی ہے تو سارا دین باقی ہے، اگر حضور علیہ السلام کی عزت باقی نہیں ہے اور تم نے ان کی عزت کرنا چھوڑ دیا تو یاد رکھ لیجئے پھر آپ کا دین بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنی پوری زندگی جو ہے ناموس رسالت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے وقف کر دیا
علیہ رحمہ کی یہ کتاب فتاوی رضویہ شریف، اس کی 15ویں جلد میں صفحہ نمبر 634 پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا ارشاد فرمایا یہاں پر، یہ میں یہیں سے اپنی گفتگو کی شروعات کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 634 پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ختم نبوت کی تاریخ بتائی کہ آج ہم ان کو آخری نبی مانیں، یا کوئی یہ تصور کرے کہ آج امام احمد رضا کے ماننے والوں نے یا مسلک اعلیٰ حضرت کے پہرے داروں نے ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دیا، تو امام احمد رضا نے فرمایا اس بھول میں نہ رہنا کہ ختم نبوت کی تاریخ 1400 سال کے بعد شروع ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ختم نبوت کی تاریخ تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ ختم نبوت کی تاریخ کوئی آج کی تاریخ نہیں ہے۔ اب ذرا یہ تاریخ سنیں، ابن عساکر وغیرہ کے حوالے سے امام احمد رضا نے حدیث پاک بیان فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لما خلق اللہ آدم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب انہیں پیدا کیا، اخبرہ ببنیہ، تو ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انہیں ان کے بیٹوں پر مطلع فرمایا، انہیں ان کے بیٹوں کی روحیں دکھائی گئی اور کہا گیا یہ قیامت تک پیدا ہونے والے اے آدم تمہاری اولادوں میں سے ہیں۔ جب انہیں ان کے بیٹوں پر مطلع کیا گیا، فجعل یرى فضائل بعضهم على بعض، فرمایا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں میں دیکھا کہ کچھ ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، ان میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، غوث قطب ابدال خواجہ سب ہیں، ایک دوسرے پر آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بیٹوں میں ایک دوسرے پر لوگ فضیلت رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جب یہ دیکھا، فرماتے ہیں فرآ نورا ساطعا فی اسفلہم، جب یہ دیکھا کہ میرے بیٹے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں تو ان سب کے آخر میں آپ نے دیکھا ایک بلند روشن نور دیکھا، ایک ایسا نور دیکھا جو کافی زیادہ روشن اور کافی زیادہ بلند تھا۔ جب یہ نور دیکھا، فقال یا ربی من ھذا، اب یہ ذرا امام احمد رضا نے ختم نبوت کی تاریخ پر جو عقیدہ اور حدیث پیش فرمائی ہے، ذرا وہ آپ دھیان دیں۔ جب آدم علیہ السلام نے نور اور روشن کو کافی زیادہ بلند دیکھا، فضیلتیں دیکھی، عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام جیسے ہوں گے، یہ کوئی معمولی فضیلت، لیکن ایک ایسا مقام دیکھا کہ نور اتنی بلندی پر جا رہا ہے کہ رہا نہ گیا، اللہ رب العزت سے خود سوال کر لیا آپ نے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت پر بھی سوال ہو سکتا تھا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا مقام معمولی مقام نہیں، اللہ سے باتیں کرنا کوئی معمولی مقام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دے، مادر زاد اندھے کو شفا دے دے، کوئی معمولی مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جائیں اور آگ کو بالکل باغیچہ بنا دے، کوئی معمولی بات ہے؟ سوال ہو سکتا تھا، لیکن آخر آدم علیہ السلام نے کون سا ایسا مقام دیکھا، ایسی کون سی روشنی دیکھی کہ رہا نہ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کر لیا۔ فرمایا یا ربی من ھذا، اے میرے مولا یہ کون ہے؟ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا ابنک احمد، اے آدم یہ تمہارے بیٹوں میں تمہارا بیٹا احمد ہے، یہ احمد ہے۔ اچھا یہ لفظ احمد جو ہے میں اسی پر بتا دوں، ہمارے آقا علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ احمد اور محمد، آسمانوں میں احمد، زمینوں میں محمد۔ یہ احمد اور محمد یہ نام بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ وہ
اس لیے کہ یہ دونوں نام جو ہے نا احمد اور محمد، یہ جس لفظ سے نکالے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، وہ لفظ جانتے ہو کون ہے؟ حمد۔ حمد سے ہی احمد بھی ہے اور حمد سے ہی محمد بھی ہے۔ اور حمد کہاں کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم بیان شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، اور جب ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بیان کا شروع ہو تب بھی حمد، بیان کا آخر ہو تب بھی حمد۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب نبیوں کو شروع کرنا چاہا بھیجنا تو سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب ختم کرنا چاہا تو سب سے آخر میں اپنے نبی کو بھیجا ہے اس نے۔ تو نور کی پیدائش کے اعتبار سے اللہ نے انہیں سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور جسم کے اعتبار سے اللہ نے انہیں سب سے آخر میں پیدا فرمایا ہے۔ حمد شروع میں بھی ہوتی ہے، حمد آخر میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے نام ہی حضور کا ایسا رکھا ہے، پتا چل جاتا ہے یہ کوئی اور نہیں، اللہ کا پہلا بھی ہے، اللہ کا آخری پیغمبر بھی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ھذا ابنک احمد، اے آدم یہ تیرا بیٹا احمد ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف اتنا پوچھا تھا یہ کون ہے، صرف اتنا ہی پوچھا تھا نا، کہ یہ بھی پوچھا تھا کہ اس کی فضیلت کیا کیا ہے، اس کا مقام کیا کیا ہے، صرف یہ پوچھا تھا نا کون ہے، تو اللہ نے تو بتا دیا۔ آج ہم سے بھی کہتے ہو تھوڑا بہت ذکر کر لو نا حضور کا، اتنا زیادہ تم لوگ ذکر کرتے کیا فائدہ؟ جب آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے، اللہ نے تو بتا دیا یہ تیرا بیٹا احمد ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اتنے پر ہی بس نہیں فرمایا، آگے فرمایا سنو، وَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْآخِرُ، وَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْآخِرُ۔ آدم یہ تیرا بیٹا احمد تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ پہلا بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ یہ اب ختم نبوت پر کوئی کہے صرف آج بیان ہو رہا ہے، تو نہیں، ختم نبوت پر تو اللہ نے بیان عطا فرمایا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے، فرمایا یہ تیرا بیٹا احمد ہے، ساتھی کا وَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْآخِرُ، اسی لیے کہا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے یاسین، وہی ہے طٰہٰ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہے، نور کے پیدا ہونے کے اعتبار سے اول ہے، اور دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے آخر میں تشریف لے کر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اور بیان فرمائی، وَهُوَ أَوَّلُ شَافِعٍ۔ اے آدم یہ بھی ذرا دیکھیں، صرف دنیا میں ہی یہ اول آخر نہیں، قیامت کا میدان ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، لوگ یہاں وہاں مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، یہ تیرا بیٹا احمد جو ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوگا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ احمد کی قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جب آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا یہ کون ہے، تو فرمایا تیرا بیٹا احمد ہے، ساتھ کہا اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی ہے، اور سب سے پہلے اسی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی ختم نبوت کا عقیدہ بیان کر دیا گیا تھا، اور اس پر امام احمد رضا نے پھر پہرا عطا فرمایا ہے۔ اسی سے متعلق ایک حدیث سے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا کہ یہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، لیکن ان کی ذات سے متعلق بھی ختم نبوت کو اللہ نے متصل فرما دیا تھا۔ اس کو حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت سے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، بین کتف آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے بیچ میں، یعنی جو دونوں کندھے ہوتے ہیں آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے بیچ میں قلم
قلم قدرت سے لکھ دیا اللہ نے محمد رسول اللہ خاتم النبیین، محمد اللہ کا رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا ہے وہ۔ تو آدم علیہ السلام کے پوچھنے پر اللہ نے صرف بتایا نہیں کہ یہ اول آخر ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کی کندھے پر لکھ بھی دیا کہ یہ میرا رسول بھی ہے اور سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ اور اتنا ہی نہیں، آخرت کے حساب سے بھی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ابن ابی شیبہ کی روایت جو ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں انہو قال اول من یأخذ بحلق باب الجنہ فیفتح له محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم قرأ آیتا من التوراۃ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے جو دروازے جنت یعنی جو جنت کا دروازہ ہے اس کی زنجیر پر سب سے پہلے جو ہاتھ رکھے گا اسی کے لیے سب سے پہلے دروازہ کھولا جائے گا، اور وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ محمد رسول اللہ ہوں گے۔ وہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ ہوں گے۔ وہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، جنت میں جانے کے اعتبار سے اللہ نے پھر انہیں پہلے رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے ہے وہ۔ اور اس کے بعد میں آپ نے جو ہے توریت کی آیت پڑھی کہ یہ بات صرف قرآن میں نہیں لکھی ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ توریت کے عالم تھے، انہوں نے فرمایا اللہ کا یہ آخری نبی ہے کہ اللہ کے آخری نبی بن کر دنیا میں آئیں گے، یہ صرف قرآن میں نہیں لکھا ہے، یہ تو اس کتاب میں بھی لکھا ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ کتاب موسیٰ کو دی جا رہی ہے اور اس میں نبی پاک کی عظمتوں کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے حوالے سے جو اہم عقیدہ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک روایت جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت جو ہے صفحہ 636 پر ہے، ختم نبوت کے حوالے سے ہی عقیدہ، اور اس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر رسول پاک علیہ السلام سے عرض کی، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت جبریل اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ختمت بک الانبیاء۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے محبوب میں نے تم پر نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ قد ختمت بک الانبیاء، میں نے تم پر نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور کوئی ایسا نہ بنایا وما خلقت خلقا اکرم علی منک، اور میں نے کوئی ایسا نہ بنایا۔ ایک تو اس حدیث پاک سے امام احمد رضا نے عقیدہ دیا کہ فرمایا قد ختمت بک الانبیاء، اے میرے محبوب میں نے تم پر نبیوں کو ختم کر دیا ہے، اب تم آخری نبی ہو۔ فرمایا اتنا ہی نہیں وما خلقت خلقا اکرم علی منک، اور اللہ فرماتا ہے میں نے تم سے زیادہ کسی ایسے کو بنایا ہی نہیں جو میرے نزدیک زیادہ عزت والا ہو۔ سب سے زیادہ اگر میرے نزدیک کوئی عزت والا ہے تو محبوب میں نے تجھے بنایا ہے، آخر بنایا بھی ہے، عزت والا بھی بنایا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَرَأْتُ اسْمُكَ مَعَ اسْمِي، فرماتا ہے تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملا لیا ہے، تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملا لیا کہ کہیں میرا ذکر ہو تو ساتھ ساتھ میں تیرا بھی ذکر کیا جائے۔ تو میں نے تیرے نام کو اپنے نام سے ملایا اس لیے کہ میرا ذکر ہو تو تیرا بھی ذکر کیا جائے۔
اس کے بعد میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پھر جو ہے آپ نے رسول پاک علیہ السلام کی اور عزت بیان فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے بنایا تاکہ تمہاری عزت اور اپنی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ ان پر ظاہر کر دوں. میں نے دنیا والوں کو اس لیے بتایا تاکہ دنیا والے جانیں کہ تیرا مقام کیا ہے, تیری عزت کیا ہے, تیری شان کیا ہے. اور پھر اخیر میں فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا, اگر تجھے پیدا نہ کرتا محبوب تو نہ آسمان پیدا کرتا نہ زمین پیدا کرتا. یہی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے. زمین کو بنائی تو اللہ نے تیری خاطر بنائی, آسمان کو بنایا تو تیری خاطر بنایا. اسی لیے مرشد گرامی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیا فرمایا سرکار مدینہ علیہ السلام کی خاطر آپ نے فرمایا کہ ساری کائنات کو تو اللہ نے آپ کی خاطر بنایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو اپنی خاطر بنایا وہ رسول پاک کی ذات کو بنایا ہے. وہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. یہ رسول پاک علیہ السلام کا مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو نہ آسمان کو پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا. اب آپ مجھے بتاؤ یہ آسمان و زمین بنی کس کے لیے؟ رسول پاک کے لیے بنی ہے. جن کے لیے بنی ہے کیا وہی مر کے مٹی میں مل گئے؟ اگر وہ مر کے مٹی میں مل گئے ہوتے تو جس کے لیے زمین آسمان بنی ہے نہ آج یہ زمین باقی رہتی نہ یہ آسمان باقی رہتا. یہ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یہ آسمان قائم ہے, یہ زمین باقی ہے تو اس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ باقی ہیں. اگر وہ باقی ہے تو زمین بھی باقی ہے, آسمان بھی باقی ہے. اگر وہ باقی نہیں رہیں گے تو کچھ باقی نہیں رہے گا. یہ ہمارے آقا حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت ہے. آپ کا نام بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا بھی اسی لیے. میں نے بتایا کہ حمد سے ہی مشتق ہے, اور حمد شروع میں بھی ہوتی ہے, حمد آخر میں بھی ہوتی ہے. گویا نام محمد بتا رہا ہے یہ وہ پیغمبر ہے جو شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے. یہ نہ اس کے بغیر شروع ہو سکتا ہے نہ اس کے بغیر ختم ہو سکتا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو لفظ حمد کی ایسی برکت عطا فرمائی. حمد سے ہی احمد ہے اور اللہ نے یہ نام اپنے محبوب کا آسمانوں میں رکھا. حمد سے ہی محمد ہے اور اللہ نے یہ نام اپنے محبوب کا زمین میں رکھا. اور جو محبوب کا غلام بنا اسی لیے رسول پاک علیہ السلام کی امت کا ایک لقب ہے حمادون. حمادون محمد رسول اللہ والے, اللہ کے خاص بندے احمد والے. لفظ حمادون بھی حمد سے مشتق ہے. لفظ حمد بتا رہا ہے اور امت کا لقب حمادون بتا رہا ہے. اس امت کا پیغمبر کوئی اور پیغمبر نہیں ہے, اللہ کا آخری پیغمبر ہے. یہ اس امت کا پیغمبر وہ ہے جو اللہ کا آخری نبی ہے. اور رسول پاک علیہ السلام کا نام دیکھو تو حمد سے احمد, حمد سے محمد. رسول پاک کی امت کا لقب دیکھے تو حمد سے حمادون. اور کل قیامت کے دن جو رسول پاک علیہ السلام کو جھنڈا دیا جائے گا اس جھنڈے کا نام بھی لواء الحمد ہوگا. اور کل قیامت کے دن جو مقام دیا جائے گا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, وہ مقام بھی مقام محمود ہوگا. وہ نام بھی حمد سے نکلا ہوا ہے, امت کا لقب بھی حمد سے نکلا ہوا ہے, جھنڈے کا نام بھی حمد سے ملا ہوا ہے, اور مقام مصطفیٰ بھی اللہ کے حمد سے ملا ہوا ہے. تو ہر چیز یہ وضاحت کر رہی ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے. یہ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی پہرا جو ہے عطا فرمایا. اب یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو رسول پاک علیہ السلام کی خاطر اور آپ کی عزت پر اور آپ کی عظمت پر جو امام احمد رضا نے پہرا عطا فرمایا ہے اس کے چند نظائر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے پوری زندگی رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر لگایا, اور پھر جب بات گستاخوں کی آئی
اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی عزت و عظمت کی بات آئی تو امام احمد رضا نے ہلکے سے قلم نہیں رکھا ہے، بہت زور سے قلم رکھا ہے۔ جن لوگوں نے ڈنڈی ماری انہیں امام احمد رضا نے ڈنڈا مارا ہے، جنہوں نے ڈنڈی ماری ان کو امام احمد رضا نے ڈنڈا مارا ہے۔ اور آج بھی جو ڈنڈی مارتے ہیں رضا کے سپاہی انہیں ڈنڈا ہی مارتے ہیں۔ جو رسول پاک علیہ السلام کی عزت میں ڈنڈی مارے گا اس کو تو آج رضا کے سپاہی ڈنڈے سے مار ہی رہے ہیں، فرشتے بھی ان کو قبر میں ڈنڈے سے ہی ماریں گے۔ حضور علیہ السلام کی عزت دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، قبر میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی کتابوں میں بد مذہبوں کا رد جب کرتے ہیں تو بہت سخت جملے استعمال کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ بہت سخت جملے آپ استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں رد کیجئے، تھوڑا سا میٹھا میٹھا رد کیجئے۔ میٹھا میٹھا کون سا رد ہوتا ہے؟ کریلا بھی کبھی میٹھا ہوتا ہے کیا؟ اب کریلے میں پھر وہ بھیلی ڈال کے بنانا پڑے گا، میٹھا میٹھا رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ اتنا سخت جملہ استعمال کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور اتنے سخت جملے کی وجہ سے کافی لوگ کتاب شروع کرتے ہی رکھ دیتے ہیں، آپ کی پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا نرمی فرمائیں تو لوگ کم سے کم پوری کتاب تو پڑھ لیں گے۔ تو میری امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہو اور اس تلوار سے گستاخوں کا سر قلم کر دے۔ احمد رضا کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہو اور اس تلوار سے گستاخوں کا سر قلم کر دے، مگر اللہ نے یہ قدرت نہ عطا فرمائی، اس لیے کہ حکومت غیروں کی ہے۔ یہ قدرت اللہ نے نہیں عطا فرمائی، مگر اللہ نے یہ قدرت تو عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں قلم عطا فرمایا ہے۔ تلوار نہیں تو کیا اللہ نے قلم تو ہاتھوں میں عطا فرمایا۔ امام احمد رضا فرماتے اس لیے میں قلم سے رد کرتا ہوں کہ گستاخ میری کتاب پڑھ کر کے جل بھن جائے، وہ جل بھن جائے اور مجھے گالیاں دینے لگ جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جتنی دیر وہ مجھ کو گالی دے گا اتنی دیر میرے آقا کو گالی دینے سے بچا رہے گا وہ۔ اور احمد رضا یہ چاہتا ہے کہ تم پوری زندگی مجھے گالی دیتے رہو لیکن کبھی میرے آقا کو گالی مت دو۔ اس وجہ سے میں اتنے سخت جملے استعمال کرتا ہوں تاکہ یہ مجھے گالیاں دے، اور آج گالیاں دیتے بھی ہیں لوگ، آلات کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے آلات کو گالیاں دیتے ہیں لوگ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں عزت رسول کا یہ عظیم پیغام عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی عزت سب سے اہم ہوتی ہے، حضور کی عزت سے بڑھ کر کے کچھ نہیں۔ الملفوظ کے اندر امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ الملفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کے کپڑوں کو گندا کہہ سکتے ہیں؟ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہم مٹی والے کپڑوں کو کیا کہیں؟ کیا انہیں گندا کہیں؟ بتاؤ وہ کپڑا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے نسبت رکھے۔ جب اس کی بات آئی تو امام احمد رضا نے اس کپڑے کی عزت پر یہ پہرا عطا فرمایا، تو بتاؤ کپڑا پہننے والے نبی کی عزت پر کتنا پہرا دیا ہوگا؟ پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ وہ کپڑا جس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر پہن کر کے کبھی مٹی پر بیٹھ گئے ہوں گے اور دھول وغیرہ لگ گئی ہوگی، ہم اس کپڑے کو کیا گندا کہہ سکتے ہیں؟ امام احمد رضا نے فرمایا اگر اللہ تمہیں ادب کی توفیق دے تو یہ کہو کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے لیا ہے، یہ نہ کہو کہ مٹی لگ گئی ہے یا کپڑا گندا ہو گیا ہے۔ جیسے ہم ان کی دامن رحمت میں پناہ لیتے، علامہ حسن نے فرمایا نا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، پھر وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کے کپڑے گندے ہو گئے، اگر یہ چور دروازہ کھولا تو ان کی گستاخی کرنے والا ان کو برا
نہیں کہے گا تو کبھی نہ کبھی ان کے کپڑے کو تو برا کہے گا. اور ان کے کپڑے کی شان تو ایسے ہے کہ صحابہ دھو کر کے پیتے تھے, اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا. تو جس کپڑے سے صحابہ شفا حاصل کریں ہم اسے گندا نہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں اگر اللہ تمہیں ادب کی توفیق دے, گویا پتا چل رہا ہے ادب وہی کرتا ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. فرمایا اگر اللہ ادب کی توفیق دے تو یہ کہو کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے لیا ہے. وہ ساری کائنات کے رحمت بن کر کے آئے نا. جیسے ہمیں ان کی ضرورت ہے اسی طرح مٹی کو بھی ان کی ضرورت ہے. مٹی بھی چاہتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام مجھ پر اپنے قدم ناز کو رکھیں. تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہ کہو کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے لیا ہے. یہ ملفوظ کے اندر امام احمد رضا نے فرمایا. اور رسول پاک علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی خاطر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ایک حوالہ آپ کے سامنے میں اور پیش کرتا ہوں. یہ جلد نمبر 14 ہے, اس کا صفحہ نمبر 613. اب آپ اندازہ لگانا کہ امام احمد رضا کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا علم عطا فرمایا اور کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے اللہ نے ہمیں امام احمد رضا جیسا امام عطا فرمایا ہے. اس کا صفحہ نمبر 613 پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ایک سوال کیا گیا. سوال یہ لکھا ہے, سوال دو ہے اس پر. اللہ کو صاحب کہنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا مولانا صاحب, یہ صاحب وہ صاحب. سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا اللہ کو صاحب کہنا کیسا ہے اور رسول پاک کو محمد صاحب کہنا کیسا ہے. آپ نے وہ جوکر کو سنا ہوگا, ڈاکٹر جوکر نالائق, وہ یہی کہتا ہے مردود, محمد صاحب نے کہا, محمد صاحب نے کہا. سوال کیا گیا اللہ کو صاحب کہنا کیسا ہے اور محمد کو محمد صاحب کہنا کیسا ہے. امام احمد رضا کا جواب سنیں. فرماتے ہیں حضرت رب العزت یعنی اللہ تبارک و تعالی پر لفظ صاحب کا اطلاق جائز ہے. اللہ کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنا, بلکہ حدیث میں بھی آیا ہے. سفر کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو داؤد کے اندر کہ جب تم سفر میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو. کیا دعا ہے؟ اللہم انت الصاحب فی السفر. یہاں حدیث پاک میں لفظ صاحب جو کہا گیا ہے وہ اللہ کو کہا گیا ہے. اللہم انت الصاحب فی السفر, اے اللہ تو ہی میرا سفر میں صاحب ہے. صاحب یعنی حفاظت کرنے والا. والخلیفۃ فی المال والاہل, اور تو ہی سفر میں میرے مال اور میری اولاد کی حفاظت کرنے والا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کو صاحب کہنا جائز, بلکہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کو صاحب کہا گیا. ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ استعمال نہ کیا جائے, اللہ میاں نہ کہا جائے. اللہ کے ساتھ لفظ صاحب کا استعمال تو جائز ہے. دوسرا سوال تھا رسول پاک کے حوالے سے کہ ان کو صاحب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. فرمایا حضور علیہ السلام پر بھی صاحب کا اطلاق جائز ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ کو صاحب کہنا جائز ہے, حدیث سے حوالہ دیا, اور رسول پاک کو صاحب کہنا جائز ہے, قرآن سے حوالہ دیا. سورہ نجم پڑھتے ہیں نا, اللہ نے کیا ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ جب وہ نجم کا ترجمہ, نجم کا معنی ستارہ ہوتا ہے, لیکن قربان جائیں امام اہل سنت پر جب اس کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا تو فرمایا اس چمکتے پیارے محمد کی قسم جب آسمان سے اترے, وہ چمکتے پیارے محمد کی قسم. ہاں نجم کا معنی کس نے کیا کیا, لیکن جب امام احمد رضا نے کیا تو وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا. اس چمکتے پیارے محمد کی قسم. خیر بعد میں فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے صاحب یعنی جب اللہ کا دیدار کیا تو اللہ فرماتا ہے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے. تو اس آیت میں رسول اللہ کو صاحب کہا گیا.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو صاحب کہنا جائز، رسول پاک کے نام کے ساتھ صاحب کہنا جائز، تو پھر وہاں بھی ہم سے کہے گا آپ کہتے کیوں نہیں ہے؟ ہم تو پھر صحیح ہو گئے نا، ڈاکٹر ذاکر نائک تو صحیح ہو گیا۔ قرآن میں لکھا تو ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ صاحب جائز ہے حدیث پاک میں، اور قرآن میں رسول اللہ کو بھی صاحب کہا گیا، لیکن امام احمد رضا نے فرمایا لیکن اب بھی جائز نہیں ہے۔ کہا اب بھی جائز نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہے ما ضل صاحبکم، حدیث میں اللہ کو کہا گیا اللہم انت الصاحب۔ امام احمد رضا نے فرمایا مگر سنو، یہ نہ کہنا کہ اب تم کیوں نہیں کہتے صاحب تو کہنا جائز ہے۔ امام احمد رضا نے کس طرح عزت رسول پر پہرا عطا فرمایا، کہا مگر نام اقدس کے ساتھ، یعنی رسول پاک کے نام کے ساتھ اس طور پر لفظ صاحب کا ملانا، یعنی لفظ صاحب لگانا، یہ آریوں اور پادریوں کا طریقہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، اور وہ حضرات جو آریہ پادریہ ہوتے ہیں یہ سب استعمال کرتے ہیں، شیخ صاحب، مرزا صاحب، پادری صاحب، پنڈت صاحب، تو یہ صاحب تو وہ صاحب۔ تو حدیث میں جو کہا گیا اللہم انت صاحب، اور قرآن میں جو کہا گیا ما ضل صاحبکم، یہاں ضرور صاحب کہا گیا ہے اور جائز بھی ہے، لیکن آج یہ لفظ اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ پنڈت کو بھی صاحب، پادری کو بھی صاحب۔ تو جب تم یہ کہو گے محمد صاحب، تو امام احمد رضا نے فرمایا پھر فرق کیا واضح ہو رہا ہے؟ جب رسول پاک کا نام لو تو اس انداز میں لو کہ پتا چل جائے نام اس کا لیا جا رہا ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے۔ فرمایا یہ مرزا صاحب، یہ شیخ صاحب، یہ پادری صاحب، یہ پنڈت صاحب، لہذا اس سے بچنا چاہیے کہ محمد صاحب نہ کہا جائے۔ فرمایا بچو۔ اب کہے گا کہ قرآن میں تو اللہ کہتا ہے صاحب، تو بھی اللہ زیادہ محبت کرتے ہو، کیونکہ وہابی کی تو یہ عادت ہے، کہے گا تم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن قربان جائے امام احمد رضا کا کہ آپ کے ذہن میں بھی بات آ رہی ہوگی یار جب قرآن میں اللہ نے صاحب کہہ دیا تو امام احمد رضا کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہ کہو؟ امام احمد رضا نے رسول پاک کی عزت پر بھی پہرا دیا اور قرآن کے ہر حرف پر بھی پہرا عطا فرمایا ہے، چھوڑا نہیں ہے قرآن کو۔ امام احمد رضا نے کہا محمد صاحب نہ کہو، اس لیے کہ آج شیخ صاحب، مرزا صاحب، پادری صاحب، پنڈت صاحب کہا جا رہا ہے، تو اگر تم اسی طرح محمد کے ساتھ لفظ صاحب لگاؤ گے تو فرق کیا واضح ہوگا؟ کہا ہاں کہنا ہے تو یوں کہو، اگر لفظ صاحب لگانا ہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو یوں لگاؤ، کہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں۔ فرمایا یہ ڈائریکٹ مت کہو محمد صاحب، اگر لفظ صاحب ان کے ساتھ لگانا ہی ہے، اور اللہ نے بھی قرآن میں نام لے کر کے حضور کا صاحب نہیں لگایا ہے، اگر لفظ صاحب لگانا ہی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں کہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں۔ لفظ صاحب بھی لگا دیا، اور جب اس طرح لفظ صاحب لگاؤ گے تو امام احمد رضا فرماتے ہیں پتا چل جائے گا یہ کوئی اور صاحب نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے، یہ کسی اور کو صاحب نہیں کہا جا رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آج بہت سارے حضرات محمد نام رکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں نا زید صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بندہ کہہ رہا محمد صاحب، تو اگر اس طرح کہے گا حضور علیہ السلام ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں، تو پتہ چل جائے گا یہ کسی اور محمد کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، یہ اس محمد کا نام لیا جا رہا ہے جس کو اللہ نے سارے نبیوں سے افضل بنایا ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا
پہرا جو عزت رسول پر عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی سرکار نے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 248 پر ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت پر ایک پہرا اور عطا فرمایا۔ صفحہ نمبر 248 فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد ہے۔ اور یہ آج جو رافضیوں کا عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ اہل بیت اطہار کو امام مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو امام ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے یہاں امام کا معنی اور ہے، ہمارے یہاں امام کا معنی اور ہے۔ الدر السمین کا ایک حوالہ دیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الدر السمین کے اندر فرمایا، جب میں نے ایک مرتبہ خواب میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روحانی طور پر شیعہ کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ آپ شیعہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ شیعہ جو محبت علی کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کی محبت سچی تھی تو حضور نے تو یہ فرمایا نا، جو حسن حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت فرما۔ جب آپ نے پوچھا یا رسول اللہ شیعہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان مذہبہم باطل، ان کا مذہب باطل ہے، ان کا مذہب کیا باطل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب الدر السمین، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا مذہب باطل کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ ان کا مذہب باطل ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لفظ امام کی وجہ سے شیعوں کا مذہب باطل ہے، لفظ امام کی وجہ سے۔ اب سنی بھی ان کو امام مانتا ہے، وہ بھی امام مانتے ہیں، لیکن ہمارا جو لفظ امام ہے اس سے تو ہمیں رسول اللہ کا فیض مل رہا ہے، ان کا جو لفظ امام ہے اس سے ان کا مذہب باطل ہو رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے میں حیران ہو گیا کہ لفظ امام کی وجہ سے مذہب باطل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں پھر میں نے غور کیا رافضیوں کے یہاں امام کس کو کہتے ہیں، یہ میں نے غور کیا، امام کی وجہ سے ان کا مذہب باطل، تو میں نے غور کیا کہ ان کے یہاں امام کہتے کس کو ہیں، امام ہے کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب میں نے غور کیا تو پتا چلا ان کے یہاں امام وہ ہے جو معصوم ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ معصوم زمین پر صرف نبی ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے یہاں امام کا مطلب یہ ہے کہ معصوم ہو، اور امام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیروی اطاعت فرض ہو، فرض ہو، اور ان کے یہاں امام کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے باطنی وحی آتی ہو، معاذ اللہ وحی نبیوں کا خاصہ ہے، وحی جو اللہ کی طرف آتی، اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ نبیوں کا خاصہ ہے، ظاہری ہو یا باطنی۔ ان کے یہاں امام کا مطلب یہ ہے، تو فرماتے ہیں یہی معنی تو نبی کا ہے کہ نبی کہتے ہیں معصوم کو، نبی کہتے ہیں اسے جس کی پیروی فرض ہے، نبی کہتے ہیں اسے جس کی طرف اللہ وحی بھیجتا ہے۔ تو جو نبی کا معنی ہے وہی معنی شیعہ لفظ امام کا لیتے ہیں، وہی معنی شیعہ لفظ امام کا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول نے ان کے مذہب کو باطل کیوں فرمایا ہے۔ تو آج جو مولائی ہیں، مولائیوں کے بھی گنے چنے چند عقائد ہیں۔ سب سے پہلا مولائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں۔ تم نے اگر معصوم مانا تو یہ تو نبیوں کا خاصہ ہے، تو تم نے تو ختم نبوت پہ حملہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب نبی نہیں آ سکتا تو نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ پتا چلا رسول پاک علیہ السلام صرف آخری نبی نہیں، آخری معصوم بھی ہے، نہ ان کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، نہ ان کے بعد کوئی معصوم ہو سکتا ہے، چاہے وہ صحابہ کی جماعت ہو یا اہل بیت اطہار کی جماعت ہو، کوئی معصوم نہیں ہو سکتا ہے وہ۔
یہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے عزت و عظمت پر پہرا۔ یہاں پر ایک حوالہ جو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہی جو ہے یہ حوالہ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ شریف کی صفحہ جلد نمبر 15 صفحہ 168 پر امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ عزت رسول پر پہرا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول کا بھیجنا کس لیے ہے، یعنی رسول کس لیے بھیجا گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے، خود فرماتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی تعظیم کرو اور اس کی توقیر کرو۔ اس آیت کو پیش کرنے کے بعد امام احمد رضا فرماتے معلوم ہوا کہ دین و ایمان یعنی دین اور ایمان دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا نام ہے یہ، کہ اللہ خود فرماتا ہے ان کی تعظیم کرو توقیر کرو، تو پتہ چلا کہ دین اور ایمان محمد رسول اللہ کی تعظیم کا نام ہے، اور جو ان کی تعظیم میں کلام کرے یعنی بات کرے اور یہ کہے یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا، فرماتے اگر کوئی ان کی تعظیم میں کلام کرے تو گویا وہ اصل رسالت یعنی رسول کا جو رسول بھیجنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہی باطل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ رسول کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ ان کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ اب اگر کوئی ان کی تعظیم میں کمی کرنا چاہتا ہے یا ان کی عزت میں معاذ اللہ رب العالمین کمی کرنا چاہتا ہے تو گویا وہ جو رسالت کا مقصد تھا بھیجنے کا اس کے اندر کمی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر پہرا عطا فرمایا۔ میں جو ہے اپنی گفتگو یہیں پر بس کرتا ہوں، اس کے علاوہ بے شمار اب اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے کس طرح سے رسول پاک علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر اور ختم نبوت پر پہرا عطا فرمایا۔ قادیانیت کا جو فتنہ تھا کہ جو قادیانی تھا تو قادیانیت کے فتنے کے رد میں امام احمد رضا نے 4 کتابیں لکھی، اور یہ وہی فتنہ ہے مرزا غلام قادیانی کا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور یہ مرزا غلام قادیانی تو باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ نبی بنا تھا، پورا پلان کیا گیا تھا، اور یہ پلان جو ہے ندوہ سے تیار کیا گیا تھا۔ مرزا غلام قادیانی نے کیا کہا تھا؟ رسول پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، کوئی نبی حضور علیہ السلام نہ نبی یا بعد، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، چاہے کوئی ان کی شریعت پر عمل کر کے ہو یا نئی شریعت لا کر کے ہو یا یہ کہے کہ میں ان کا خلیفہ بن کر کے ہوں، کسی بھی اعتبار سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ قاسم نانوتوی دیوبندی نے تحذور الناس کے اندر یہی بات تو لکھی تھی کہ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس معنی کے اندر نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں ان کا خلیفہ ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ میں نبی اللہ نے مجھے بنا کر کے بھیجا، یہ نہیں، بلکہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جو ہے نبی ہوں ان کے ماتحت، الگ سے نہیں، بلکہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں ان کے ماتحت، ان کے انڈر میں، تو رسول پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دیوبندیوں نے عبارت لکھی اور یہ پورا جو ہے گند ان لوگوں نے پھیلائی، تو دروازہ جو ہے قاسم نانوتوی نے کھولا اور اس کے اندر مرزا غلام قادیانی داخل ہو گیا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ امام احمد رضا نے اس کے رد کے اندر 4 کتابیں لکھی اور ختم نبوت پر ایسا جواب دیا امام احمد رضا نے، اور اعلی حضرت کے جو الفاظ ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اتنے سخت الفاظ ہیں۔ امام احمد رضا نے فرمایا نہ کوئی حصی طور پر آخر نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی شرعی طور پر نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی خلیفہ کے معنی میں نبی ہو سکتا ہے، بلکہ
بلکہ تم یہ کہو زمان اور مکان، یعنی نبی جب تک ظاہری حیات میں تھے تب تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا تھا، اب باطنی طور پر نبی ہو سکتا ہے۔ امام احمد رضا نے فرمایا یہ تو پہلی زمین ہے، ساتویں زمین میں جا کر کے بھی اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ فرمایا کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی سب سے نچلی زمین میں نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی سب سے اوپر آسمان میں نبی ہو سکتا ہے۔ نیچے سے لے کر کے، یعنی نیچے بالکل نیچے سے لے کر کے اوپر تک، عرش اولا تک کے، عرش اعظم تک کے، ان تمام کائنات کا، زمین کے ہر لمحے کا، پہلی زمین ہو دوسری زمین ہو، جتنے خطے زمین کے ہیں اور جتنے خطے آسمان کے ہیں، امام احمد رضا نے فرمایا ہر خطے کا آخری پیغمبر کوئی اور نہیں، اللہ کا آخری محبوب ہے وہ۔ یہ ہے امام احمد رضا کا پہرا۔ اس وجہ سے ہم امام احمد رضا کا اتنا ذکر کرتے ہیں اور بارہا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وجہ وہی ہے کہ امام احمد رضا نے ہمیں اس کے رسول کا جام عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ختم نبوت پر پہرا دیا، عزت رسول علیہ السلام پر پہرا دیا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت آپ اسی کو سمجھیں، کچھ باقی رہے یا نہ رہے ہماری زندگی میں رسول اللہ کی عزت ضرور باقی ہونی چاہیے، اور جو رسول اللہ کی عزت باقی رکھے گا وہ صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ مجمعین کا بھی احترام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے اور اس عزت ناموس رسالت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا عنوان جو ہوگا افضلیت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا ہے؟ سب سے، نبی رسول کے بعد سب سے افضل ہے، خلافت میں بھی، فضیلت میں بھی، اور میرا زیادہ زور، اور انشاءاللہ تعالیٰ حوالہ جات کافی ہوں گے، زیادہ زور میرا جو ہے اس بات پر ہوگا ولایت اور روحانیت کے اندر، ولایت، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ لفظ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں بلکہ 1400 سال کی امت کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر صرف صحابہ میں افضل نہیں، نبیوں کے بعد ولیوں میں بھی سب سے افضل درجہ رکھتے ہیں۔ مولا کائنات سمیت، مولا کائنات کے ذریعے اللہ نے ولایت ضرور تقسیم فرمائی، لیکن اللہ نے ان سے افضل ولی بھی صدیق اکبر کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کا ہمارا عنوان ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو ہے ٹائم پر تشریف لے کر کے آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پھر اہل بیت اطہار کے احکام، سادات کے احکام، ان کی عزت عظمت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فکر پیش کریں گے۔ فکر امام احمد رضا ہی تو ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، یہی وہ فکر امام احمد رضا ہے جو صحابہ کی محبت کا جام بھی پلا رہی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کی خوشبو بھی عطا کر رہی ہے۔ یہ فکر امام احمد رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فکر پر قائم رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔